بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا، آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ یہاں نوٹ کریں، اللہ کے نبی کا حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام کرنا۔ پہلے بادشاہ نے سوچا تھا کہ لے آؤ، میں خاص کاموں پہ مقرر کر لوں گا، میں اس سے کچھ نہ کچھ کروا لوں گا، لیکن جب فلما کلمہ، پھر جب اس سے کلام کیا تو پھر کہا کہ آپ تو آج سے ہمارے لیے عزت دار ہیں، آپ ہمارے لیے جناب ہو گئے، امانت دار ہو گئے۔ تو ایک مومن کے لیے اس کے کلام میں حسن ہونا ضروری ہے۔ جہاں ہم سورہ یوسف میں باقی چیزیں دیکھتے ہیں نا، وہاں یہ بھی دیکھیں کہ حسن کلام ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ بات آپ کریں اور بات دل میں اتر جائے، بات آپ کریں اور بات میں اتنی تاثیر ہو کہ لفظ روح تک جائیں۔ تو یہ بیسیکلی اس سورہ کے حسن کا ایک قسم ہے کہ ہمیں بولنا آ جائے، ہمیں کردار کی رفت مل جائے، ہمیں پاک دامنی کی عظمتیں مل جائیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے کلام کیا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان کو خاص بنایا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ یہاں ایک اور بھی چیز دیکھیں، یوسف علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا خواب کی تعبیر کا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر تو دی، ساتھ ہی ساتھ حال بھی دے دیا کہ دیکھیں، آپ اگر مجھے اپنا وزیر خزانہ بنائیں گے تو میں آپ کے جو فصلیں ہیں ان کی حفاظت بھی کروں گا، اور میں اس چیز سے باخبر ہوں کہ انہیں سنبھالنے کے لیے کیا انتظام کیا جائے، کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ کی فصلیں جو ہیں وہ قحط سالی میں بھی کام آئیں۔ اب اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دیا کہ وہ جہاں چاہے رہے، اور ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت اس تک پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یہ ہے سب سے اہم پیغام اس بارے میں شروع میں ہی ہمارے لیے کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ احسان کون کرتا ہے؟ جو نیکی کو حسن کے درجے پر کرے، جو بہترین درجے پر نیکی کرے گا، وہ حقیقت میں احسان کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم احسان کرنے والوں کا بالکل بھی اجر ضائع نہیں کرتے۔ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا آخرت کا اجر بہت ہی بہتر ہے۔ انڈرلائن کر لیں اس لائن کو، دنیا میں آزمائشیں آ سکتی ہیں، کسی کو یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے پیارے ہی دھوکہ دے جائیں گے، اپنے پیاروں سے دور ہونا پڑے گا، ماں باپ کی جدائیاں سہنی پڑیں گی، جیل کی کال کوٹری بھی ہوگی، اور جوانی میں اس طرح کی اٹریکشنز ہوں گی کہ انسان خود کو بمشکل بچائے گا۔ اگر زندگی میں ان میں سے کوئی آزمائش بھی آئے جو یوسف علیہ السلام پر آئی، تو ان جو آنے والی مصیبتیں ہیں، آنے والی آزمائشیں ہیں، وہ یہ سوچ کر برداشت کر لیجئے گا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں اور پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے اجر دیتے ہیں کہ انسان نے دنیا میں صبر کیا ہوتا ہے۔ اتنا ظلم و ستم ایک بندہ برداشت کرے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجر دیا نا، یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، کہاں یہ کہ وہ زندان میں ڈال دیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، اور کتنے سال جیل میں گزار دیے، اور پھر جب نکالے گئے تو کتنی عزت کے ساتھ نکالے گئے۔ پھر کیا ہوا آگے، اگلا پورشن اس سٹوری کا، کہ حکمت عملی کے ذریعے یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تو بن گئے، اور نہ صرف مصر کے بلکہ ارد گرد کے لوگ بھی وہاں پر پھر رزق جو اناج تھا وہ لینے کے لیے آنے لگے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ اب سوال ہے کیوں نہیں پہچانا ہوگا؟ کیونکہ ایک تو جب انہوں نے جدا کیا تھا، اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا، تب تو یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ ایک زندگی کا طویل عرصہ گزر گیا، 40 سال کے بعد اگر بھائی بھائیوں کو ملے تو بعض دفعہ نہیں بھی پہچانتے۔ دوسرا، انہوں نے یہی سوچا ہوگا، اگر کوئی شکل ملتی بھی ہوئی، نقش ملتے بھی ہوئے، تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا ہم نے تو اپنے بھائی کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا، اگر زندہ بچا ہوا تو کہیں نہ کہیں مزدوری کر رہا ہوگا، کہیں کسی کا غلام ہوگا۔ وہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جس بھائی کو دشمنی میں وہ کنویں میں ڈال آئے تھے، آج وہ کسی اور ملک کا وزیر خزانہ ہوگا۔ تو یہ بات ان کے لیے پہچاننا مشکل تھی۔
لہٰذا جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا گیا تو کہا تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بڑی میزبانی کرنے والا۔ اور میزبانی بھی کیا کی، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، بس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ اب یہاں دیکھیں الفاظ وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ کو پھسلائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا باپ راضی ہو جائے۔ لہٰذا اپنے خدمتگاروں سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کی پونجی انہی بوریوں میں رکھ دو کہ جب وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ انہیں رقم واپس دے کر انہوں نے احسان کیا اور امید رکھی کہ دوبارہ پھر میرے بھائی کو لے کر آئیں گے۔ لہٰذا جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلے کا ناپ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کو اپنا پچھلا دکھ یاد آ گیا کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام والا دکھ یاد آ گیا کہ یہ نہ ہو بنیامین کو بھی لے جائیں، اور جیسے یوسف کو لے کر گئے تھے اور یوسف واپس نہیں پلٹا تھا، بنیامین بھی واپس نہ پلٹے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ان کی غلطی یاد کروائی تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ وہ کتنی بڑی جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت پہلے دے چکے ہیں۔ پھر جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، تو کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا، ہم اپنے خاندانوں کو رسد دلائیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے۔ یہ ناپ تو بہت ہی آسان ہے۔ اب لالچ میں آ گئے اور ان کا دل تھا کہ ہم جتنا ہو سکے غلہ مزید لے آئیں۔ ایک تو قحط سالی اور پھر دوسرا معاشی حالات نے انہیں اس بات کے لیے ابھارا کہ انہیں دوبارہ جانا چاہیے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، سوائے اس ایک صورت میں کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے نہیں ٹال سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان آیات میں ہمیں پیغام ملا کہ والدین صرف تدبیر کر سکتے ہیں، وہ تقدیر کو نہیں بدل سکتے۔ تو اگر کہیں کوئی مشکل آئے، والدین کا کام ہے صرف اپنی اولادوں کو دعاؤں کے ذریعے حفاظت کرنا۔ اور یہ جو یعقوب علیہ السلام نے کہا نا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا تاکہ نظر سے بچایا جا سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا تھا العین حق، نظر کا لگ جانا تو برحق ہے، لہٰذا نظر سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ اور اسی طرح یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہمیں جب کوئی چیز اچھی لگے تو ہمیں بارک اللہ کہنا چاہیے۔ جب یہ لوگ پہنچے جو جیسے نے ان کے باپ نے حکم دیا تھا تو یہ پہنچے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جب اپنے پاس بٹھایا تو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کے لیے تم غم نہ کرو، تم دکھی مت ہو، یعنی کہ جو کچھ ہو چکا اس پر پریشان مت ہو۔ پھر انہوں نے انہیں غلہ دیا تو اس غلے کے مال میں ایک پیمانہ رکھ دیا اپنے بھائی کے سامان میں، اور پھر جب یہ لوگ چل پڑا قافلہ تو قافلے کو کسی روکنے والے نے روکا اور پوچھا کہ جو ایک شاہی پیالہ ہے وہ گم ہو گیا ہے اور شاہی پیمانہ جس کے جو ہے وہ شاہی پیمانہ گم ہو گیا ہے، لہٰذا جو لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے، نہ ہم چور ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اچھا اگر تم میں سے کسی پر چوری ثابت ہو جائے گی تو تم کیا سزا دو گے اسے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہی ہوگی کہ اسے اس کے بدلے کے طور پر رکھ لیا جائے گا۔ اب
یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کی تلاشی کی اپنے بھائی کی تلاشی سے پہلے، یعنی بنیامین کو بعد میں، بنیامین کی تلاشی بعد میں لی، باقیوں کی پہلے لی۔ اور پھر جب سامان میں سے پیالہ نکل آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی۔ یہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے شاید پیالہ نہیں رکھوایا تھا، بلکہ وہ حقیقتاً اللہ کی تدبیر تھی، اللہ نے وہ رکھوایا تھا تاکہ اس ملک میں جس میں یوسف علیہ السلام تھے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ تدبیر کی تاکہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ اور پھر ہوا بھی ایسا کہ انہوں نے کہا کہ چلو جی اس نے چوری کی لہٰذا ہمیں اس کو رکھنا ہے۔ تو بھائی کیا جواب دے رہے ہیں، آیت نمبر 77 کو دیکھیں، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ ابھی تک رویہ ویسے کا ویسا ہی ہے، بھائیوں کا نفرت اور انتقام ویسے کا ویسا ہی ہے۔ یوسف علیہ السلام اس بات کو پی گئے۔ اب سوچیں ایک بندہ جس کے بھائی اس کے ساتھ ظلم پر ظلم کرتے رہیں اور پھر بھائی اتنی بڑی بات کہہ دیں اور یوسف علیہ السلام خاموش ہیں۔ یوسف علیہ السلام پی گئے اس بات کو، انہوں نے بالکل ظاہر نہیں کیا کہ یہ کیا ہوا، بلکہ کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو، جو تم بیان کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک اور بڑے نفیس ہیں۔ اب تو چونکہ مصر میں ایک عہدہ مل گیا تھا، مصر میں ایک بہت بڑے عہدے پر یوسف علیہ السلام فائز ہو چکے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک اور بڑے نفیس ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا نا کہ یہ ان کا وہی بھائی یوسف ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی وہ بھی چوری کر چکا تھا، پھر ان کے شاید یہ الفاظ نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے علاوہ ہم کسی کو اگر گرفتار کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے، اگر ہم ایسا کریں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ جب وہ مایوس ہو گئے تو وہ اکٹھے بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ بڑے نے کہا کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار کیا ہے، اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی تم کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں۔ اور پھر اس نے دعا کی یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے اور ہم نے گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ اب یہ جو ان کا انداز ہے نا بدتمیزی والا، گستاخانہ، کہہ دیجئے ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، جیسے وہ ان کا تو کچھ لگتا ہی نہیں تھا۔ بلیم کر رہے ہیں والد کی طرف اور والد کی اولاد کی طرف، یعنی کہ سوتیلے بھائی تھے نا، سگے بھائی نہیں تھے، اسی لیے کہا آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، لہٰذا آپ اس شہر کے لوگوں سے معلوم کر لیں جہاں ہم تھے، آپ قافلے سے بھی پوچھ لیں، ہم یقیناً سچے ہیں۔ اور دیکھیں یہ جو اتنی تعویلیں اور اتنی دلیلیں اب دے رہے ہیں نا، انہوں نے یہ دلیلیں تب نہیں دی تھیں جب یوسف علیہ السلام کی باری تھی۔ یوسف علیہ السلام کو تو جب پھینک کر آئے تھے تب تو آدھی رات کو گھر آئے کہ کہیں ہمیں باپ کو ساری کہانی سناتے ہوئے کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے یا کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ باپ کو ہم پہ شک ہو جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے۔ جب ہم برے حالات کو نہیں بدل سکتے نا تو ہمیں پھر صبر ہی کرنا چاہیے۔ اور فصبر جمیل کے الفاظ بہت اچھے ہیں، ہم پیچھے اس پہ بات بہت ڈیٹیل میں کر چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صبر پسند ہے۔ پھر ان سے منہ موڑ لیا اور کہا ہائے یوسف علیہ السلام کی جگہ بنیامین غائب ہے، بنیامین گھر نہیں آئے، بنیامین بھائیوں کے ساتھ واپس نہیں آئے، لیکن باپ یاد کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو۔ سوچیں ذرا کیوں؟ ایک ایسی کوشچن آ گیا میرے ذہن میں کہ جب ہم دکھ تو دوسرے بیٹے کا تھا، پھر پہلے بیٹے کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ اپنے غم کو دبائے ہوئے تھے۔ غم 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 اور غم میں اتنے سال گزار دیے، لیکن نیا غم لگتے ہی پچھلا غم یاد آ گیا۔ ہوتا کیا ہے جب ہمیں نئی تکلیف یا نئی آزمائش آتی ہے، ہمیں کوئی نیا غم پہنچتا ہے، نیا دکھ پہنچتا ہے، ایک دم پچھلے سارے دکھ تازہ ہو جاتے ہیں۔ ایک دکھ ہو تو شاید ہم اتنا محسوس نہیں کرتے۔ فرض کریں
ہمارے شوہر سے ہماری کوئی بات ہو گئی، ایک جنرلی بات کر رہی ہوں، کوئی بات ہو گئی فوراً سے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، ہم اس کو دل پہ نہیں لیتے، لیکن ایک ہی بات 2-3 دفعہ رپیٹ ہوگی تو وہی اسی دکھ پہ جب چوٹ لگتی ہے نا تو وہی دکھ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، ان کو غم پر غم ملا تو انہیں پہلا غم بھی یاد آ گیا۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف ہی کی یاد میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہو جائیں۔ اب دیکھیں یہاں پر والد کے ساتھ ان کا کیا انداز ہے کہ باپ بولے تب بھی نہیں مسئلہ، باپ نہ بولے تب بھی مسئلہ۔ اللہ کے نبی ہیں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، اور بیٹوں کی کتنی بدتمیزیاں ہیں، بیٹوں کی کتنی جو ہے وہ نافرمانیاں اور کتنے تکلیف دہ الفاظ ہیں۔ آج ذرا یہاں رک کر سوچیں ہمارے بچے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارے بچوں کا انداز بھی اتنا ہی گستاخانہ یا بدتمیزانہ نہیں ہوتا؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کے ساتھ اپنے رویے کو اور برا کر لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا معاملہ ہے، بیٹے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، باپ کہہ رہے ہیں فصبر جمیل فصبر جمیل۔ باپ نے اس طرح سے کیوں نہیں کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں نبی ہوں، چلو ذرا تمہاری تھوڑی چترول کروں تاکہ تمہیں سمجھ تو آئے کہ یہ جو تم باپ سے بدتمیزیاں کر رہے ہو، یا تمہارا باپ جو نبی ہے اور تم بدتمیزیاں پہ بدتمیزیاں کرتے جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے تمہیں اس کا کتنا عذاب ملے گا، تمہیں پتہ ہے تمہارے کیا سزا ملے گی۔ انہوں نے ایسا کوئی رویہ نہیں دکھایا، انہوں نے خاموشی کو اپنانا بہتر سمجھا۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ چپ کی مار شدید ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، خاموشی اختیار کر لیں۔ بعض دفعہ چپ کا تھپڑ زیادہ زور کا لگتا ہے، ہم بولتے رہتے ہیں، ہماری اولادوں پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اچھا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ اولادوں کے پیچھے سمجھانا ہمارا فرض ہے، لیکن اگر کسی کو اولاد کی اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش میں ڈالا ہے تو کوشش کریں کہ بحث مباحثے سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر وہ پلٹ کے اسی طرح کا کوئی جواب دے جائیں گے تو پھر دکھ واقعی میں آنکھوں سے بھی نظر آئے گا اور دل بھی کٹے گا۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ اس آیت کو انڈرلائن کر لیں، آیت نمبر ہے 86، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنی پریشانیوں، اپنے دکھوں اور اپنے غموں کا شکوہ اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ آپ کو بھی جب دکھ آ جائے، جب پریشانی آ جائے تو شکوہ اللہ سے کرنا ہے۔ انسان کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں دکھ پہنچتا ہے کہ نہیں تو فون کر کے سارے خاندان میں خبر پھیل جاتی ہے، ہائے تمہیں پتہ ہے کیا ہوا میرے ساتھ، میرے بیٹے نے یہ کیا تو میری ماں نے یہ کیا تو میرے باپ نے یہ کیا تو میرے بہن بھائیوں نے یہ کیا تو میرے شوہر نے یہ کیا تو میری ساس نے یہ کیا۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا ہی کرنی ہے کہ میں اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی غم آئے، جب بھی کوئی دکھ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، ہمیں علم نہیں ہے۔ لہٰذا جواب میں پھر باپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کو، میرے پیارے بیٹو، محبت پھر بھی ویسی ہی اپنی اولاد سے، کہہ رہے ہیں میرے پیارے بیٹو تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو۔ باپ تھے نا، ابھی بھی امید تھی کہ بیٹا جو ہے وہ مل جائے گا، ایک بھی اور دوسرا بھی۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اس پورشن کو انڈرلائن کریں۔ ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ ہم نے کبھی بھی زندگی میں جتنا مرضی بڑا دکھ کیوں نہ ملے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ مایوسی کفر ہے، تو لہٰذا ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم اپنی حقیر جمع پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا حوصلہ، دیکھ رہے ہیں کہ بھائیوں کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ ایک تو وقت یہ تھا کہ ان کی اکڑی ختم نہیں ہوتی تھی، اب یہ خیرات لینے پر آگے، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم پر احسان کریں، اور یہاں خیرات کا مطلب جو ہے وہ مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ وہ چاہ یہ رہے تھے کہ بنیامین کو چھوڑ دیا جائے، یعنی وہ اپنے بھائی کو لینا چاہ رہے تھے، اور وہ اس لیے عزیز مصر کو ایسے کہہ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جانتے بھی ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا، یہ نہیں کہا تم نے جان بوجھ کر کیا،
ہماری جگہ کوئی ہوتا، میں جانتی ہوں تم جان بوجھ کے ایسا کرتی ہو، مجھے پتہ ہے تم نے جان بوجھ کے کیا ہوگا، تم چاہتی کہاں ہو کہ میں خوش رہوں؟ نہیں، کہہ رہے ہیں تم نے اپنی نادانی کی حالت میں کیا، یعنی کہ حالات سن کے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، مجبور ہو گئے کہ بھائیوں پر اب انکشاف کر ہی دیں، لہٰذا بھائیوں کی زیادتیوں کا ذکر بہت بہترین انداز میں کیا، اتنی خوبصورت انداز میں کہا کہ تم تو جاہل تھے، تم تو نادان تھے۔ اب بھائیوں نے کہا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ جواب دیا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے لیے اللہ نے کیا پیغام دیا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ آزمائشیں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، اور ہمیں تکلیفوں اور آزمائشوں میں صبر ہی کرنا ہے۔ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اگر کوئی شخص صبر کرے گا اللہ اس کے صبر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دکھ کو، غم کو کیسے ختم کر دیں گے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں ایک چیز نوٹ کرنے والی کہ جب یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا، بھائیوں نے پوچھا کیا تم یوسف ہو، انہوں نے نہیں کہا کہ ہاں میں ہی عزیز مصر جناب یوسف ہوں، نہیں، ہم تو اس طرح کرتے ہیں نا، ہم تو شکر کرتے ہیں کہ ہم اپنا انٹروڈکشن بہت لمبے چوڑے انداز میں دیں۔ جب کبھی اپنے آپ کو ہم حقیر سمجھیں گے، دوسروں کو بلند سمجھیں گے نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ عزت دیں گے۔ ہمارے ہاں موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می ذرا یہ جگہ میرے لیے تھی، آپ ذرا پلیز سائڈ بھی ہو جائیں۔ اگلا بندہ آپ کو ایک ہی دفعہ دیکھے گا، کہے گا اچھا، پھر وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں دے گا۔ اگر آپ جا کے نا کسی محفل میں ایسی نیچے بیٹھ جاتی ہیں تو آپ کو 6 لوگ آئیں گے اٹھانے، ارے آپ نیچے کیوں بیٹھ گئیں، اوپر آئیں یہاں بیٹھیں، یہاں بیٹھیں۔ عزت اور مقام اللہ دیتا ہے، رتبے اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اگر ہم عاجزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی، اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ اب بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ اب بھائیوں نے اقرار کر لیا، یوسف علیہ السلام اس وقت وزیر خزانہ ہیں، وہ چاہتے اپنے بھائیوں کے اس اقرار پر سارے کے ساروں کو جیل بھیج دیتے، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ جو جملے تھے نا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور سارے کے سارے کافروں اور سرداران قریش کو جب جمع کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آزمائشیں، کتنی تکالیف دیکھی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملے کہے کہ آج میں بھی تم سے یہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی اتنے بڑے ظرف کا ہو سکتا ہے؟ سوال لکھیں، کیا میں کسی نہ کسی کی اتنی بڑی غلطی یا کوتاہی کو معاف کر سکتی ہوں؟ کوئی بندہ مجھ سے چھوٹی سی زیادتی کر جائے، میں اس کو برداشت نہیں کرتی۔ کیا اتنی بڑی غلطیاں ایک کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، اور پھر بھی یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میرے بھائی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو، وہ دیکھیں اور پھر آ جائیں اور اپنے تمام کے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹایا ہوا نہ قرار دو۔ وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں پھر کتنا بدتمیزی والا انداز ہے، کتنی بدتمیزانہ انداز سے بول رہے ہیں کہ اچھا آپ کو تو یوسف ہی اچھا لگتا ہے، آپ کے دماغ میں تو ابھی تو یوسف ہی ہے۔ تو جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کیا کہا، میں تم سے کہا نہ کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ علم وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کو ان حالات سے باخبر کر دیتے ہیں۔ پہلے تو نہیں اتنے سال یوسف کی خوشبو آئی نا، جب کرتا چلا تو خوشبو آنا شروع ہو گئی، لہٰذا
اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے تحت پیغمبروں کو جو باتیں بتانا چاہیں بتا دیتے ہیں۔ کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے فوراً ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، نہیں کہا کہ میں مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ فوراً وعدہ نہیں کیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے معاف کیا۔ اور یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر میں جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عبادت میں مشغول دیکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کے پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا تاکہ میں اسے عطا کروں، تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کی کہ رات میں تہجد کے وقت میں اپنے بیٹوں کے لیے دعا کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر آ جائیں، لہٰذا سارا خاندان مصر شفٹ ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹے کو جگہ دی تو بیٹے نے پھر بھائیوں کو بھی گلے لگایا، اور پھر وہ وقت آ گیا جب یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہوا۔ کیا ہوا؟ اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ رکوع میں جھک جاتے ہیں، اب امت مسلمہ کے لیے تو یہ سجدہ بھی جائز نہیں۔ تب کہا ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے تو میرے ساتھ بڑا ہی احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے ہم بھائیوں میں یعنی مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بڑے ہی علم اور بڑی ہی حکمتوں والا ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کا جو انداز ہے نا کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں میں شیطان نے اختلاف ڈالا۔ اگر ہم بہن بھائیوں میں چھوٹی موٹی کوئی بات ہو جائے، نارملی ہوتا ہے نا رشتوں میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہو ہی جاتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ یہ نفرت شیطان پھیلاتا ہے، ہمیں بس سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست اور کارساز ہے۔ اس دعا کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے۔ فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوکاروں میں ملا دے۔ اب یہاں دیکھیں پوری سورہ یوسف ختم ہو گئی، سوائے انگلیاں کاٹنے والے سین کے علاوہ کہیں پر بھی سورہ یوسف میں آپ کو یوسف علیہ السلام کی ظاہری خوبصورتی نہیں ملی ہوگی۔ ہاں کردار کی خوبصورتی ہم نے بہت دیکھی، کیسے یوسف علیہ السلام نے حالات کا مقابلہ کیا، کیسے یوسف علیہ السلام نے حکمت کا مظاہرہ کیا، کیسے یوسف علیہ السلام نے کھلے دل سے بھائیوں کو معاف کیا، کیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے نعمتوں کا اظہار کیا۔ لہٰذا ہم سب کو کردار پر غور کرنا ہوگا، کردار سنوارنے ہوں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ حسن یوسف جیسا ہو یا سورہ بلال جیسی، عشق اگر روح سے تو ہر روح کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو صورتیں نہیں پسند، اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہیں، اللہ کو ہم میں سے کسی کی صورت پہ کیا اعتراض ہوگا؟ اس نے تو ہمیں اس لیے بھیجا دنیا میں کہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے کون کتنا شکر کرتا ہے، کون کن حالات میں کیسا رویہ اپناتا ہے، کس کا کردار کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے حالات کے ساتھ نکھر کر آتا ہے۔ اب سورہ کے آخری رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کے بعد تسلی دی جا رہی کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی اور وہ فریب کرنے لگے، گو آپ لاکھ چاہیں اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ جیسے یوسف کے بھائی نہیں مان سکے نا، یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتیوں پہ زیادتیاں کی، اس طرح لوگ ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کوئی بات نہیں، آپ اس پر پریشان نہ ہوں، ان میں سے اکثر لوگ مشرک ہی ہیں، آپ کہہ دیجئے میری یہی راہ ہے۔ آیت نمبر 108 دیکھیں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ میری تو راہ یہی ہے جو اللہ نے بتا دی، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ دیکھیں، آپ یقین رکھیں کہ میں پورے یقین کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ اللہ کے راستے پر چل رہی ہوں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں فطرت سلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے مجوسی یا جو ہے وہ عیسائی یا نصارہ بنا دیتے ہیں۔ آپ اور میں ہم اگر دیکھیں اور ہم عہد الست پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا ہماری ارواح سے، ہماری فطرت میں توحید شامل ہے، لہٰذا ہم اگر عقل سلیم رکھتے ہیں، ہم فطری شعور رکھتے ہیں اور وہ شعور ہمیں اللہ کے راستے پر لے کر جا رہا ہے، تو جان لیں کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ ہم نے پورے شعور سے شریعت کو سمجھنا ہے۔ آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا کہ سارے قصے میں عقل والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہم نے دیکھ لیا پوری سورہ میں کہ ہمیں ہدایت کے کتنے ذریعے ملے، ہمیں رحمت پانے کے کتنے ذریعے ملے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ اگر زبان اچھی ہوگی، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ کا کردار اچھا ہوگا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ کردار کی بلندیوں کو تو چھوئیں گے ہی چھوئیں گے، دنیا میں بھی عزت اور مقام اور مرتبہ ملے گا۔ بس ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کریں۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ تو راز کن فکاں ہے تو اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ شاید ایسا ہی تھا کہ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ یوسف علیہ السلام نے کتنے آرام سے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، وہ چاہتے بدلہ لے سکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اخلاق کی اعلیٰ ظرفی کا حسن پیش کیا، اور حقیقت میں سورہ میں یہی حسن ہے کہ آپ نے گناہوں سے کیسے بچنا ہے، آپ نے اپنے کردار کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اور وقت اور حالات میں اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے شکر ادا کرنا ہے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ الرعد، مدنی سورت ہے، 43 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ رعد کا مطلب تو ہوتا ہے تھنڈر، لیکن رعد ایک فرشتے کا بھی نام ہے، اور جب ہم سورہ پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سورہ کا جو مزاج ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندے تک ہدایت کا پیغام فرض کرے نہیں بھی پہنچانا، تو اگر وہ آفاق میں دیکھے گا، قدرت کی نشانیاں دیکھے گا، تو اسے خود بخود چیزیں سمجھ آ جائیں گی، اسے خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کوئی خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ قرآن کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے آگے آیات آفاقی کی ڈیٹیل ہے، ایک سٹریچ میں ساری آیات پڑھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اسی نے چاند اور سورج کو ماتحتی میں لگا رکھا، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اسی نے زمین کو پھیلا کر بچھا دیا، اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دیں، اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخ دار اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس میں ہائی لائٹ کرنے والی چیز پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یسقا بماء واحد، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے سیم پانی دیا، ایک ہی زمین ہے، ایک جیسا پانی لگتا ہے، ایک جیسا وقت لگتا ہے، کسی فصل کو ٹائم کم لگتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی بیج کو کئی بیج ہوتے ہیں جو دنوں میں اگاتے ہیں اور کئیوں کو مہینے لگ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ زمین تو ایک ہی ہے، اوپر درخت کیسا لگتا ہے، پھل کیسا لگتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا ذائقہ الگ، ہر ایک کی خوشبو الگ،
ہر ایک الگ ہی الگ۔ اب یہاں ذرا رک کے سوچیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی آیات کو بہت بہترین طریقے سے بیان کیا کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ کو اگر ہم نے پہچاننا ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کو آفاق کی نشانیوں میں بھی پہچان سکتے ہیں۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم اس قرآن کو لے کر اللہ کی آیات کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے ایک بہت پیارا جو ہے وہ پوئٹری تھی جو ہمیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے اللہ کو سمجھنا ہے تو ہمیں الفاظ کی گہرائی پہ غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ آسمانوں پہ ستاروں کو سجاتا تو ہے اور مہتاب کا فانوس جلاتا تو ہے، یہ تیری شان کریمی ہے کہ بندے پر علم و حکمت کے خزینوں کو لٹاتا تو ہے۔ ہم غور کریں نا تو ہمیں سمجھ آ جائے، ایک ہی زمین سے نکلنے والے، ایک ہی پانی لگنے والے، اور ہر پھل مختلف، ہر ایک کا ذائقہ مختلف، ہر ایک کی حیت مختلف۔ اور کہنے والے نے کہا ہے فقط قرآن ہی دنیا میں کتاب زندگی، کھولتا ہے جس کا ہر ایک لفظ باب زندگی، باب کتاب زندگی۔ زندگی قرآن پر ہو موت بھی قرآن پر، مومنوں کا ہے یہی لب لباب زندگی۔ وقت ہو جانے پر چھین لیں گے ممتحن، کر لو ٹھیک وقت کے اندر کتاب زندگی۔ ہمیں تو مہلت مل رہی ہے نا، ابھی تو رمضان الحمدللہ اپنی پوری رحمت کے ساتھ، اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمیں نہیں پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو اس رحمت میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش کھا رہی ہے اس مہینے میں، تو ہمارا کام کیا ہے، اس مہینے میں ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے پچھلے گناہ بخشوا لیں، آگے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں، اور کوشش کریں کہ ہماری زمین بھی ایسی ہو کہ جو بہترین پھل دے۔ اب ذرا اس آیت کو اپنی ذات کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ ایک ہی جیسا قرآن ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایک ہی جیسا قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہی استاد کے طالب علم ہوتے ہیں، اور ہر طالب علم کے جذب کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ کوئی طالب علم فوراً سے بات کو لے لیتا ہے، کسی کو بار بار دہرانا پڑتا ہے، اور کسی کو بار بار دہرا کر بھی سمجھ نہیں آتا، اور کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بہت ہے، بس ڈگری مل گئی بہت ہے جی، ہم مفتیہ بن گئے اور ہم قاریہ بن گئے اور ہم حافظہ بن گئے بہت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اگر ہم اس آیت پہ غور کریں تو اگر ہم اپنے دل کی زمین کو نرم کر کے اس قرآن کو جذب کریں گے تو ہمارے اندر سے جو ایمان کے پھل نکلیں گے، جو شاخیں ہماری اولادوں کی صورت میں نکلیں گی، ہمارے طالب علموں کی صورت میں نکلیں گی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو وہ ہمیں بہت بہت بہترین پھل سے نوازے گا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے اپنی نسلوں پر، اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ارد گرد کے لوگوں پر، اور جب ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں تو پھر اس سے آگے بڑھ کے پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کی اس بات کو کہ کیا انہیں تعجب ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی۔ ہم نے پچھلی صورتوں میں مسلسل قصے پڑھے، اس سورہ کو چھوڑ کے اگلی سورہ سے پھر قصے شروع ہو جائیں گے۔ ہم قوموں کی تباہیاں پڑھ آئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلا، مثالیں گزری نہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی، اور یہ بھی بات یقینی ہے کہ تیرا رب بڑی ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بے جا ظلم پر بھی جو ہے وہ بخشنے والا ہے؟ ہوتا کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ظالم کو بھی مہلت دیتا ہے۔ اپنی معصیت کے تحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب میں جلدی نہیں کرتے، بعض دفعہ تو اللہ تعالیٰ اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ معاملہ قیامت تک ملتوی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ زندگی میں وقت رہتے سنبھل جائے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پھر معاف کرنے والے ہیں، پھر وہ غفور الرحیم ہے۔ ہاں، اللہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی سچ ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر دنیا سے بغیر اپنے گناہ بخشوائے چلے جاؤ گے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بدلہ بھی لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی دے گا۔ دونوں صفتیں ہیں اور دونوں میں شدت ہے۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے، شرط کیا کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ مجھے اپنے گناہ کا اقرار بھی کرنا ہوگا اور گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہوگی۔ اگر انسان ایسا نہ کرے تو پھر اللہ کی اگلی صفت ہے کہ وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، پھر وہ منصف ہے، پھر وہ انصاف بھی کرے گا اور وہ بدلہ بھی لے گا۔ یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اگر ایک بندے نے ظلم کیا اور اللہ نے اسے معاف کر دیا تو مظلوم کیسے اسے معاف کرے گا؟ تو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک بندہ دنیا میں ایک بندے نے ظلم کیا اور جس کے ساتھ ظلم کیا وہ پہلے مر گیا، اس نے اب ظالم کو معاف نہیں کیا، ظالم بعد میں توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اللہ سے اپنے گناہ بخشوا لیتا ہے، اب قیامت کے دن کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ان دونوں کا کیس پیش کیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلوم سے کہیں گے کہ کیا تم اس ظالم کو اس بات کے لیے بخشتے ہو کہ میں تمہیں جواب میں یہ اور یہ دے دوں، میں تم پر اپنی رحمت کی اس طرح سے بارش کر دوں؟ اور وہ جو مظلوم ہوگا نا وہ ظالم کو فوراً معاف کر دے گا، پھر وہ بھول جائے گا اس نے دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ لہٰذا ظالم ہو یا مظلوم، ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے گناہ میکسیمم معاف ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں۔ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب لے کر دنیا سے جائیں۔ کافر تو کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، آپ تو اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ اللہ ایک ایک بندے ایک ایک مادہ کو جو کہ اپنے شکم میں جو رکھتی ہے بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا بھی، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے، ظاہر اور پوشیدہ کا وہ عالم ہے اور وہ سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں ایک مادہ کے رحم میں کیا ہوتا ہے وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، پیٹ کیسے گھٹتا ہے، کیسے بڑھتا ہے، پہلے بڑھ جاتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا اس عورت کی 6 بچے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں تو ہم میں سے کون ہے جو اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز ممکن ہے کسی کے کیے بغیر؟ آج تک سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود سب کچھ پتہ لگ گیا، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ سپرم اگر ایگ سے ملے گا اور وہ جو زائگوٹ بننے کا پروسیجر ہے وہ بنتا کیوں ہے؟ سپرم کو کس نے بتایا کہ اس نے یوٹرس میں جانا ہے، اس نے اووری کو کراس کرنا ہے؟ سپرم کو کس نے یہ بات سمجھائی؟ اللہ ہے، اور وہ اپنی سپر پاور کے ساتھ موجود ہے، انتہائی پلینڈ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اگر ایک عورت 9 ماہ میں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے، آپ سوچیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کام میں بھی کتنی حکمت ہے۔ ہم ہوتا کیا ہے جب شادیاں ہوتی ہیں تو شروع کے عرصے میں اولاد جلد ہو جاتی ہے، بعد میں ایک گیپ آ جاتا ہے اور ایک وقت کے بعد عورت کنسیو نہیں کر سکتی، مرد کے جتنے مرضی بھی سپرمز ایکٹیو ہوں عورت کنسیو نہیں کرتی، حالانکہ سب کچھ نارمل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلانڈ ہوتا ہے نا، کسی کو اللہ تعالیٰ 1 اولاد دیتے ہیں، کسی کو 2 دیتے ہیں، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 10، لیکن میجورٹی 2، 3، 4 پر ہی قائم رہتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ ہے، آپ اور میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ کی پلاننگ بہت اچھی ہے۔ اگر ہمارا حال بھی جانوروں پرندوں کی طرح ہوتا کہ 6 انڈے دیے اور 20 دن کے بعد بچہ نکل آیا تو سوچیں آبادی کا کیا حال ہوتا، سوچیں دنیا کا نظام کیسے چلتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کیا وہ بہت بہتر کیا، بہت پلاننگ کے ساتھ۔ اندازہ لگائے نا کہ جیسے مرغی ہے، مرغی انڈے دیتی ہے، اس نے 10 انڈے دیے، 20 انڈے دیے، وہ 20 دن کے لیے تو انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے۔ عورت کا بھی یہی سسٹم ہوتا کہ پہلے تو انڈے دو اور پھر انڈوں پہ بیٹھ جاؤ، تو مجھے بتائیں ہمارے گھر کیسے چلتے، ہمارے گھروں کے نظام کیسے چلتے۔ ایک مثال دے رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت بہت کامل علم والے ہیں، بہترین حکمتوں کے مالک ہیں۔ اس نے یہ جو دنیا کا نظام بنایا ہے نا، آپ کی اور میری سوچ بھی نہیں اس تک پہنچ سکتی، اور کیسے پہنچے گی؟ ہم تو اس کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ مدبر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ مثالیں اس لیے دی کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں کتنا جو ہے وہ یہ جو ہمارے سامنے چیزیں ہوتی ہیں وہ کس حد تک بہترین ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ
عورت کو لگاتے کہ 1 سال عورت بچہ پیدا کرے اور 1 سال مرد بچہ پیدا کرے، تو مجھے بتائیں کما کے کون لاتا؟ مرد تو پھر کما کما کے بیویوں پہ لگا لیتے ہیں، عورت کے بس میں نہیں ہوتا، عورت تو پھر تانے دے دے مارتی مرد کو، تمہیں تو میں نے اتنا کھلایا، تو تمہیں تو میں نے یہ کیا، تو تمہیں تو میں نے وہ کیا۔ اللہ نے بہترین نظام قدرت بنایا، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس جگہ پر ہیں، جس پوزیشن پر ہیں، وہاں اپنا بہترین کردار ادا کریں۔ اگلا پیغام آیت نمبر 10 میں ہمارے لیے کہ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا یا بآواز بلند اس کو کہنا، جو رات کو چھپایا ہوا ہو یا جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر یکساں اور برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کہیں اندھیرے میں کچھ ہو رہا ہو، کہیں روشنی میں کچھ ہو رہا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ 24/7 ہماری ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اندھیرے میں بھی ایسے ہی نظر آتا ہے جیسا روشنی میں نظر آتا ہے۔ وہ انسان تھوڑی ہے کہ اس کی جو ہے وہ صلاحیتیں محدود ہوں گی۔ اللہ تو خالق ہے، اللہ تعالیٰ تو یبدی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے لیے وہ سب کچھ کرنے والے ہیں، کیونکہ سب کچھ اس نے بنایا۔ اسے پتہ ہے اس نے اگر ریکارڈنگ کرنی ہے تو اس کو دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اتنا بصیر ہے کہ وہ کسی جو ہے وہ پتھر کے اندر کیڑے کو اگر رزق دے سکتا ہے، ماں کے شکم کے اندر اولاد کو خوبصورت پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے سب کچھ برابر ہے۔ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ رات کے اندھیروں میں کمرے میں دروازے کی کنڈیاں لگا کے غلطیاں کرو گے، کوتاہیاں کرو گے، گناہ کرو گے تو کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوگی۔ ہے ریکارڈنگ، ایک تو اللہ دیکھ رہا ہے، دوسرا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، فرشتے مقرر ہیں کرامن کاتبین کی صورت میں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 باتیں سمجھائیں، 2 پیغامات دیے۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کے اپنے عمل ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ پر حکمران بھی ویسے ہی آئیں گے۔ برے حکمرانوں کا ہونا ہمارے اوپر ایک سزا ہوتی ہے، ایک سزا کے طور پر برے حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حکمران تمہارے اعمال جیسے ہوں گے۔ ہم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ برا نہیں ہے کیونکہ زمانہ تو میں ہوں۔ ہمارا حال برا ہوتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح ابھی ہم پاکستان کی سچویشن دیکھتے ہیں، ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک مجھے یہ لگتا ہے کہ جو فرعونی سلطنت تھی نا، اس کا آج بھی کوئی نہ کوئی کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا لگی ہے پھر صدا ایک بار کے سردار بدلے گا، فرعونی سلطنت کا بس ایک کردار بدلے گا۔ جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، ہم قوم اگر نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ساری قوم متحد ہو جائے تو شاید حکمران کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، وہ خود بخود انہیں مجبور ہونا پڑتا ہے اپنی عوام کے سامنے۔ لیکن ہمارے ہاں دکھ کے ساتھ جو ہے وہ آج بھی چونکہ ہمارے اپنے اعمال اچھے نہیں تو ہمارے حکمران بھی ویسے ہی ہم پر مسلط کیے گئے۔ ہر بندہ مہنگائی سے پریشان، ہر بندہ آزمائشوں میں پڑا ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کو لے کر چلیں۔ اگر ہم قرآن لے کر نہیں چلیں گے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ مسلمان نہیں پسند جو ہر وقت خود بخود ظلم سہتا رہے، خود بخود جو ہے وہ اپنے آپ کو مظلوم اور وہ کیا کہتے ہیں ہماری پنجابی میں شودہ سمجھتا رہے۔ ٹھیک ہے، ہائے بیچارہ، ہائے بیچاری، پتہ نہیں عوام تو بیچاری، عوام تو بیچاری، عوام 14 کروڑ عوام کیسے بیچاری ہو سکتی ہے؟ مان لیا کوئی تھوڑے بہت 2% 5% تو ہو سکتے ہیں، کہ سارے کے سارے بیچارے ہو گئے؟ ساروں کے ساروں نے جب قرآن چھوڑ دیا نا، ہم نے اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے احکامات اور شریعت محمدی کو چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ ذلت طاری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حالت خود بخود بدل دیں گے۔ ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم جان بوجھ کر اس ذلت کو ہضم کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کے اصولوں کو چھوڑ دیا۔ چپڑاسی سے لے کر اور کسی ایریے کا ایم پی اے بننے کے لیے ہر جگہ سفارش اور رشوت چل رہی ہے، ہر جگہ پیسہ چل رہا ہے، ہر جگہ 2 نمبر کام ہو رہے ہیں۔ تو کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے تو ہمیں کردار بدلنے ہوں گے۔ علامہ اقبال کہتے تھے کہ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے، کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے، ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے، میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔ لیکن مسلمان کی غیرت کیسے جاگے گی؟ مسلمان قرآن پڑھے گا تو غیرتیں جاگیں گی نا۔ مسلمان نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا اور ٹک ٹاک اور فیس بک کو ہاتھ میں پکڑ لیا، اور ٹک ٹاک اور فیس بک سے 4 چیزیں پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بھائی بڑے اسلامی ہیں، میں تو اسٹیٹس بھی اسلامک لگاتی ہوں اور میں تو کورس بھی اسلامک پڑھتی ہوں۔ صرف کورس کی حد تک یا اسٹیٹس کی حد تک ہم نے ایمان کو نہیں رکھنا، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، شریعت پڑھنی ہے اور پھر اس کو عمل میں لانا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں ہم کہ کیوں نہ ہمارے حالات بدلیں گے، انشاءاللہ ضرور بدلیں گے اگر ہم نے ارادہ کر لیا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک اور پیغام دیا، آیت نمبر 13 کو دیکھیں، گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے، کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے اور اللہ تو سخت قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گرج اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور فرشتے بھی، کیوں؟ اس کے خوف سے، من خیفتی ہی۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے سوچیں، میں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہوں، تسبیح چل رہی ہے، دانے گر رہے ہیں، منہ سے جو ہے وہ کسی نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، ہم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور تسبیح ہماری مسلسل سکرول کر رہی ہوتی ہے، کیوں؟ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ تسبیح گھماتا جا رہا ہے اور باتیں کرتے کرتے منہ نہیں تھک رہا ہوتا، تو وہ تسبیح کیا پڑھی جا رہی ہے؟ کوسچن نمبر 1۔ سیکنڈ چیز یہ کہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں، فرض کریں ہم اکیلے میں پڑھ رہے، فرض کریں ہم نے تسبیح پڑھتے ہوئے کانشیس ہیں، تو کیا تسبیح کے الفاظ دل پہ گر رہے ہوتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو امیجن کرے، آپ نے دن میں 100 دفعہ پڑھا استغفر اللہ، ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو سوچے میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتی ہوں۔ اچھا، جب میں استغفار کرتی ہوں اور میرے منہ سے تسبیح کا دانہ گرتے ہی گرتا ہے استغفر اللہ، تو کیا مجھے اس تسبیح کے گرتے دانے کے ساتھ اپنا آپ زمین میں گرتا محسوس ہوتا ہے؟ کیا میں اپنے پچھلے سارے گناہوں کو ریوائنڈ کر کے استغفار کر رہی ہوتی ہوں؟ یا تسبیح تو میں استغفار کی کر رہی ہوں اور میں دل میں سوچ رہی ہوں ہاں فلاں کو فون کروں گی نا، اسے بتاؤں گی فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں سے بات ہوگی نا تو بتاؤں گی یہ کیا تھا، یا پھر آج کھانا پکاؤں گی نا تو آج میں فلاں کو بھیجوں گی تاکہ اسے بھی پتہ چلے آج میرے گھر بھی مرغی پکی۔ کیا تسبیح کے دانے گرتے ہوئے ہمارا کردار بھی گر رہا ہوتا ہے یا ہمارے گناہ گر رہے ہوتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے لیے سوچے۔ یہ میں آپ لوگوں کو صرف اس لیے بتاتی ہوتی ہوں کہ ہمارا کام ہے اپنی ذات کو جج کرنا، ہمارا کام ہے اپنے آپ کو بدلنا، ہم کوشش کریں گے نا تو بدلاؤ آئے گا۔ ہم ہر آیت پہ اللہ کہہ رہا ہے نا فرشتے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم غافل ہو کر تسبیح کرتے ہیں، کیوں؟ ہمارے دانے تو گر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے، اچھا افطاری میں کیا بنانا، ادھر سے تسبیح پڑھی، ادھر سے اچھا ویٹ چلایا تھا چنے کا بند کرنے، اور اسی سوچ میں نہ تسبیح پہ توجہ دی اور نہ چنوں پہ توجہ دی، ادھر سے چنے گل گئے اور یا پھر ادھر سے چنے جل گئے اور یا پھر جو ہے وہ کوئی اور کچھ اور ہو گیا۔ ہمارا دھیان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کیا واقعی توجہ سے ہوتا ہے؟ بس یہ سوال ہے، ہم میں سے ہر بندے نے خود دیکھنا ہے کہ میں اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرتی ہوں۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تسبیح گراتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے، کیا میری توجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتی ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ اچھا مجھے یہ لگتا ہے ہمارے ہاں توجہ اس بات پہ نہیں دی جاتی کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس میں خلوص کتنا ہے، اس میں نیتیں کیا ہیں۔ ہمارا جھگڑا تو 8 اور 20 تراویح سے نیچے نہیں آتا، 8 پڑھیں 20 پڑھیں، نفل نماز ہے، آپ کم از کم جو پڑھیں پڑھتے ہوئے آپ کی توجہ تو
ہونی چاہیے نا. آپ کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، آپ کو نماز کا مطلب نہیں پتا، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہیں، تو 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں ایک برابر. اگر آپ کانشیس ہو کے پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر تو بات ٹھیک ہے. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، ہمیں بات پتہ کوئی نہیں ہوتی، ہمیں سمجھ کوئی نہیں ہوتی، بس ہم جھگڑے پہ جھگڑا کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. 8 اور 20 کی جنگ تو تب ہوگی نا جب باقی چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. فقہ کی چیزیں بہت آگے جا کے آپ کو سمجھ آئیں گی. پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور پھر ہمیں یہ پتہ ہو کہ جو ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ حقیقت میں پڑھنی ہے، وہ رٹنی نہیں ہے. یا یہ جو ہم نے طوطے کی طرح بچپن سے رٹی ہوئی ہے، اتنی سپیڈ میں رٹی ہوئی ہے کہ سننے والے کو تو شاید سمجھ بھی نہ آئے، سننے والا تو دیکھ ہی جائے کہ کتنے لفظ کھائے گئے. تو ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا ہے. بہت آگے جا کے باتیں ہوتی ہیں کہ اب ہم 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، یا ہم رفع الیدین کریں یا نہ کریں. آپ جو کر رہی ہیں پہلے وہ تو ٹھیک کریں. ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو ٹھیک نہیں کرتے، ہم اختلافی مسائل پہ بحث کر کے اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ کیا کریں جی، اتنے فرقے ہیں، پتہ نہیں کون سا صحیح ہوگا تو کون سا غلط ہوگا. صحیح غلط کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ہمیں شریعت کے مطابق صحیح غلط پتہ چل جاتا ہے. تھوڑے تھوڑے اختلاف ہے نا، اگر ہمارے عقیدے ٹھیک ہوں گے، اگر ہمیں پتہ ہوگا ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ہمیں پتہ ہوگا ہم نے انسانوں کو اللہ کی صفات کے برابر نہیں لے کر جانا، تو نماز میں آپ رفع الیدین کریں یا نہ کریں وہ بہت آگے کی چیز ہے. شروع میں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھنی ہے. نماز اللہ کے سامنے ہماری اٹینڈنس ہے، ہماری حاضری ہے. ہم نے وہ حاضری ہر صورت میں لگانی ہے. بچہ ہوتا ہے نا، بچہ اسکول جب جاتا ہے، وہ وہاں کوئی کلاس اٹینڈ کرے یا نہ کرے، کلاس میں توجہ اتنی دے یا نہ دے، اس کی حاضری کاؤنٹ ہوتی ہے. تو آپ کا دل مانے یا نہ مانے نماز پڑھیں، آپ کا دل کرے یا نہ کرے نماز پڑھیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کریں، دل ہی نہیں مانتا. ہاں جی، جب دل کرے گا کر لیں گے نا. اب خالی ٹکریں تھوڑی مارنی ہیں، اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تو پھر ہم کیسے پڑھیں. میں کیا کروں، میں نماز پڑھتی ہوں، میرا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے اس لیے میں نے پڑھنی چھوڑ دی. یہ لاجکس، یہ ایکسکیوزز اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ آپ اور میں حاضری لگائیں. 2 دن 4 دن دل نہیں لگے گا، ہفتہ دل نہیں لگے گا. جب شیطان دیکھے گا کہ میرا اس پہ وار نہیں چلتا تو وہ پیچھے ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ نماز میں شیطان مجھے بہت سے خیالات آتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خنزب ہے، یہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، جو نماز میں انسان کو وسوسے دلاتا ہے. تو جب ایسا کچھ ہو تو تم الٹی سائڈ پہ تھتکار دیا کرو، جیسے ہم کرتے نا اس طرح 3 دفعہ تھتکاریں اور پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے آپ کو نمازوں کی پابندی پر نہیں لا سکتے جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے، جب تک ہم خوف کے ساتھ عبادات نہیں کریں گے. ہمارے لیے عبادات میں یکسوئی ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک ہماری عبادات کو خالص کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم بہترین طریقے سے عبادات کریں اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکاریں، اور اللہ کے علاوہ شرک کا کوئی کام ہمارے ہاتھوں نہ ہو. کیونکہ اگلی آیت میں ہمارے لیے یہی پیغام ہے، اسی کو پکارنا حق ہے. جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں اس کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ وہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں. ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت پیاری مثال دی. پانی سامنے پڑا ہے، آپ پانی کو کہیں آؤ اور میرے منہ میں چلے جاؤ، کیا پانی آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. جب ایک گلاس میں پڑا ہوا پانی خود بخود آپ کے منہ میں نہیں جا سکتا، تو ایک ایسا خدا جسے ہم معبود سمجھیں، چاہے وہ قبر کے اندر ہے، چاہے وہ سامنے بت یا مورتی کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی بھی اور حالت میں ہمارے سامنے ہے، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ وہ کیسے اٹھ کے آئے گا اور کیسے آپ کے منہ میں پانی کی طرح جائے گا؟ ممکن ہی نہیں. اللہ ہی ہے جس کے لیے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا، آیت سجدہ ہے، سب لوگ سجدہ کر لیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ زمین کی ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے طوعا و کرہن.
کران کہ چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، خوشی سے یا نہ خوشی سے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں کچھ نیکیاں میٹھی لگتی ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں تھوڑی تھوڑی کڑوی لگتی ہیں۔ جب ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا پھر ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، جب ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو پھر ہم نا حالات کے حساب سے چاہتے ہیں کہ اب یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ لیکن اللہ نے کہا خوشی سے یا نہ خوشی سے، اللہ نے جو فرائض کر دیے ہم پر، ہمارے ذمے، ہم نے ان فرائض کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید کچھ مثالیں دے دیں کہ آسمان اور زمین کا کون پروردگار ہے؟ کہو کہ اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر اچھے اور برے کا اختیار اگر کوئی نہیں رکھتا تو انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جیسے اندھا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک بندہ ہدایت پر ہے تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو گمراہی پر ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں ہیں وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم کی برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہو اور اس کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو، اور وہ سب کچھ بدلے میں دینا چاہیں دے دیں، یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ بھی ہوگا، یہ بات آیت ہم بہت دفعہ پڑھ چکے کہ فدیے میں جو دینا چاہو گے نہیں لیا جائے گا۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو کتاب اتاری گئی وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر ایک بندہ رات دن قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، اس کی زندگی صرف علم پر ہے، اس علم پر جو آپ کی طرف اتارا گیا قرآن، احادیث، شریعت، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس نے کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ آپ خود اپنے حساب سے پوچھیں۔ ہم نے 13 پاروں میں جو کچھ پڑھا، کیا ایک بندہ جس نے قرآن کو صرف مکمل کیا، اتنے پارے پڑھ لوں، اتنے پارے پڑھ لوں، اتنے پارے پڑھ لوں، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے اس میں سے علم کے حکمت کے موتی چنے؟ کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بار بار ایک ہی چیز کی طرف لے کر آتے ہیں، قرآن 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 قرآن، وہ علم جو آپ پر آیا، وہ علم جو آپ پر نازل ہوا، قرآن اور شریعت محمدی۔ ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ کون ان پر عمل کرے گا؟ اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہی نصیحت حاصل کریں گے جو عقل مند ہوں گے۔ اب ویسے تو ہم اپنے آپ کو دنیا کے بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، میرے سے تو زیادہ ذہین کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنی تیز ہوں؟ میں نے آج یہ کیا، میں نے اتنے کا سوٹ بارگیننگ کر کے اتنے میں لے کے آئی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے نا دکاندار کو بھی بات نہیں کرنے دی، وہ تو اتنے کا دے رہا تھا، میں تو اتنے میں لے آئی۔ ہم ویسے تو بڑے سیانے بنتے ہیں۔ کیا میری عقل قرآن کے لیے بھی اتنی چلتی ہے؟ سوچیں ذرا ہر بندہ اپنے لیے کہ کیا میں قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتی ہوں کہ میں بڑی عقل مند ہوں، میں 2 کے بجائے آج ذرا 4 آیتیں پڑھوں، آج تو میں ذرا اپنی نیکیوں میں مزید اضافہ کروں۔ کیا ہم اتنے چالاک یا عقل مند بنتے ہیں کہ کوئی ہمارے سامنے غیبت کرے اور میں عقل مندی سے کہوں کہ دیکھو بھائی میری نیکیاں تو کسی اور کے کھاتے میں جائیں گی، لہٰذا میں نہیں کوئی برائی کرتی، میں نے نا بڑی بے وقوفیاں کر لی، اب تو مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب مجھے شعور آ گیا ہے، لہٰذا میں اب کسی کی برائی نہیں کروں گی، میں اپنی نیکیاں اٹھا کے کسی کی گود میں نہیں رکھوں گی۔ کیا میں اتنی عقل مند ہوں؟ ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے اور ہر بندہ اپنے لیے خود سے جواب لکھے۔